اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ بچہ ماں کے گود میں ہوتا ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ماں کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی تم ریسرچ کرتے رہو جو جتنی مرضی، اللہ نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، بتا دیا۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو تربیت شروع ہو جاتی ہے، ماں تقوی والی زندگی گزارتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماں جو دیکھتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، جب بات کرتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ تلاوت کثرت سے کرے، سورہ رحمان کی تلاوت کرے، بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوگا، حسین و جمیل پیدا ہوگا۔ نظروں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے۔ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی گود میں ہوتی ہے، اور جتنی تربیت ماں کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماں کی صحبت میں زیادہ بچہ رہتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ تم نتھی ہو جاؤ۔ تو یہ تو ہے ہی اس کے جسم کا ٹکڑا۔ ماں اگر متقی ہوگی تو یہ تو نتھی پہلے سے ہی تھا، تو اس کے اندر بھی تقویٰ آئے گا۔ ماں اگر ادب والی ہوگی بچہ بھی ادب والا ہوگا۔ ماں اگر جو ہے بے ادب ہوگی، خامند کے سامنے بولتی رہتی ہے، بدتمیزیاں کرتی رہتی ہے، تو بچوں کی بھی تربیت نہیں ہوگی، بچے بھی بے ادب بنیں گے۔ اس لیے کہ بچہ ماں کی صحبت میں رہتا ہے، اور ماں متقی نہیں ہے۔ متقی ہوگی تو بچہ بھی متقی بنے گا۔ بعد میں جب وہ بڑا ہو کر بدتمیزیاں کرتا ہے اور دین سے دوری اختیار کرتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تربیت تو پہلے سے ہی شروع ہے۔ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ تقوی کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دعائیں مانگنے میں گزارنے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو دودھ چھڑایا، 2.25 سال دودھ پلایا، 1 سال بعد بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں حافظ قرآن تھی، وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، بچہ یاد کرتا رہتا تھا۔ اور دودھ چھڑایا تو 1 پاؤ سپارہ حفظ ہو گیا تھا بچے کو۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔